ایک ایسی طاقت جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ آپ کی زمین، آپ کے آسمان اور آپ کے سمندروں پر بھی اس کی نظر ہے۔ اس کے جہاز، اس کے ڈرون اور اس کا ریڈار سسٹم ہماری زمین، ہمارے سمندر اور ہمارے آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، جیسے کسی شکاری نے اپنے جال ہر سمت بچھا رکھے ہیں۔ وہ پنجے جن کی گرفت میں پورا مڈل ایسٹ، پورا ایشیا کانپتا ہے۔ یہ طاقت اتنی دور سے بھی اتنی قریب لگتی ہے کہ جیسے آپ کی سانس پر بھی کوئی نظر رکھے ہوئے۔ یہ خوفناک طاقت ہے امریکہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ طاقت ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی کیسے ہمارے اس خطے کو کنٹرول کرتی ہے؟ ناظرین، یہ سب ممکن ہوتا ہے امریکہ کی ایئر بیسز کی وجہ سے۔ وہ ایئر بیسز، وہ بحری بیڑے جو اس نے ہمارے خطے میں پنجے کی طرح گاڑ رکھے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ قطر کا صحرائی علاقہ جہاں بنا ہے وہ بیس جو کسی شہر سے کم نہیں، جو کہلاتا ہے العدید ایئر بیس۔ یہ صرف ایک بیس نہیں، یہ امریکہ کا کنٹرول روم ہے۔ یہاں ہر وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں F-15 طیارے اور F-22 ریپٹر جیٹس۔ یہاں موجود ہے زمین پر زبردست بمباری کرنے والا B-52 ایئر کرافٹ۔ یہ ایئر بیس واشنگٹن کا ایک ایسا کمانڈ سینٹر ہے جہاں ایک بٹن دبانے سے پورے مڈل ایسٹ میں آگ لگ سکتی ہے۔ یہاں بیٹھے امریکی جرنیل فیصلہ کرتے ہیں کہ عراق پر وار کرنا ہے یا شام پر۔ یہ وہ ایئر بیس ہے جس کی وجہ سے امریکہ کہتا ہے "We own the skies of the Middle East"۔ اس ایئر بیس پر امریکہ کا سینٹ کوم یعنی سینٹرل کمانڈ بیٹھا ہے۔ العدید ایئر بیس سے امریکہ جب چاہے اس خطے میں کسی پر بھی لمحوں میں حملہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ ایئر بیس ہے جسے امریکہ نے اربوں ڈالر لگا کر بنایا ہے تاکہ پوری دنیا کو دکھا سکے کہ ہم یہاں سے مڈل ایسٹ کی قسمت طے کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بحرین کے سمندر میں موجود 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر کی۔ یہ وہ نیول بیس ہے جہاں سے امریکہ اپنے پورے بحری بیڑے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں موجود ایئر کرافٹ کیریئرز ایک شہر کی طرح تیرتے ہوئے لگتے ہیں۔ اگر 3 فٹ بال گراؤنڈ ایک ساتھ جوڑ دیے جائیں تو ایک ایئر کرافٹ کیریئر کی لمبائی بنتی ہے، جس پہ ایک وقت میں 70 سے زیادہ جنگی جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں موجود ہوتے ہیں F-35 لائٹننگ، F-18 اور خطرناک ہیلی کاپٹرز۔ یہ وہ تیرتا ہوا فوجی اڈا ہے جہاں سے امریکہ کسی بھی ملک پر جب چاہے حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کویت کی، جہاں موجود ہے امریکی اڈا کیمپ عریف جان، وہ جگہ جہاں ہزاروں امریکی فوجی ہر وقت تیار کھڑے ہیں۔ یہاں سے عراق میں جنگ شروع کی گئی، سیریا یعنی شام میں آپریشن لانچ ہوئی، اور آج بھی امریکہ یہاں سے اپنی زمینی طاقت سنبھالے بیٹھا ہے۔ یہ بیس امریکہ کے لیے ایک ایسا گیٹ ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی وقت فوجی طاقت لا سکتا ہے یا آپریشن چلا سکتا ہے۔ یہاں موجود ہیں ٹینکس، آرمرڈ وہیکلز اور جنگی ساز و سامان کی نہ ختم ہونے والی قطاریں۔ یہ بیس صرف ایک چھاؤنی نہیں بلکہ یہ امریکہ کا فارورڈ آپریٹنگ ہب بھی کہلاتا ہے۔ یعنی اگر مڈل ایسٹ میں کوئی بھی ٹینشن بڑھے تو سب سے پہلا وار یہیں سے لانچ ہوتا ہے۔ اس کی اتنی اسٹریٹجک اہمیت ہے کہ اسے مڈل ایسٹ کے زمینی جنگی آپریشنز کا دل کہا جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی، وہ سرزمین جو تیل کا سمندر ہے اور امریکہ نے کبھی اس سمندر سے اپنی نظریں نہیں ہٹائی۔ یہاں موجود ہے زہران ایئر بیس اور پرنس سلطان ایئر بیس۔ یہ بیسز ماضی میں امریکہ کے لیے لانچ پیڈز رہے ہیں۔ جب خلیجی جنگیں ہوئی، جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، انہی بیسز سے بمبار جہاز اڑے اور چند ہی گھنٹوں میں بغداد کی رات کو دن میں بدل دیا۔ پرنس سلطان ایئر بیس وہ جگہ ہے جہاں امریکہ نے سیکرٹ سرویلنس سسٹمز لگائے ہیں، ایسے ریڈارز جو ہزاروں کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں، ایسے AWACS پلینز جو فضاؤں کو صاف پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی کھلی کتاب ہو۔ زہران ایئر بیس جو کہ تیل کے ذخائر کے قریب بنایا گیا ہے،
تاکہ امریکہ کو یقین رہے کہ دنیا کی انرجی سپلائی ہمیشہ اس کے قبضے میں ہے۔ سعودی عرب میں موجود یہ 2 بیسز صرف فوجی طاقت نہیں، یہ امریکہ کے لیے آئل کنٹرول سوئچ بھی ہیں۔ یہاں سے امریکہ پورے خطے کی سیاست کو آن آف کر سکتا ہے۔ ایشیا پیسیفک خطے میں اس کے علاوہ بھی امریکہ کے اور بڑے اڈے موجود ہیں، جن میں جاپان، کوریا، فلپائن وغیرہ شامل ہیں۔ جاپان میں امریکہ کے سب سے زیادہ اڈے موجود ہیں، جن کی تعداد 10 سے 15 کے درمیان ہے۔ اسی طرح جنوبی کوریا میں بھی تقریباً 8 سے 10 بڑے مشترکہ اڈے موجود ہیں۔ پھر فلپائن، گوام، سنگاپور وغیرہ، ان میں بھی امریکی طیارہ بردار بیسز، بحری سہولتیں یا مشترکہ تنصیبات موجود ہیں۔ ناظرین، یہ سب بیسز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی اگر امریکہ چاہے تو جاپان سے لے کر خلیج تک ایک چین ری ایکشن میں اپنی طاقت دکھا سکتا ہے۔ مان لو یہ ایسا ہے جیسے پورا ایشیا ایک شطرنج کی مانند ہو اور سب کے سب مہرے امریکہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے پاس صرف ہزاروں فوجی نہیں، بلکہ ایک ایسا گلوبل نیٹ ورک ہے جو آسمان، زمین اور سمندر تینوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور ایشیا اس نیٹ ورک کا سب سے اہم میدان ہے۔ یہ بیسز صرف زمین کے ٹکڑے نہیں، یہ امریکہ کے وہ پنجے ہیں جو اس نے اس خطے کے گلے میں گاڑ رکھے ہیں۔ امریکہ ان ایئر بیسز کے ذریعے صرف فوجی طاقت نہیں دکھاتا، وہ ان بیسز سے پیغام دیتا ہے "وی آر واچنگ یو، وی کین اسٹرائک اینی ٹائم، اینی ویئر"۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ ریڈار ایکسپرٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔